السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں الحمد بشر؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ بک اوپن کر لیجیے آپ، لیکچر نمبر 13 کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا ٹاپک ہے چھوٹے بچے بچی کے پیشاب سے متعلق۔ ایسے چھوٹے بچے کو رضیع کہا جاتا ہے اور بچی کو رضیعہ کہا جاتا ہے، جس کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہو، جو ماں کے دودھ پر ہو، ابھی کھاتا پیتا نہ ہو، تو ایسے بچے کو رضیع اور رضیعہ کہا جاتا ہے۔ را کے بعد زواد، پھر یا اور عین۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں پڑھوں گی۔ وَأَنْ أَبِي السَّمْحِ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسل من بول الجاریتی ویرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ سیدنا ابو سم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے ابو داود اور نسائی نے بیان کیا ہے، اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی یہ حدیث ان دونوں کتابوں میں آئی ہے، سنن ابو داود میں بھی آئی ہے اور سنن نسائی میں بھی آئی ہے۔ سنن نسائی میں اس کا نمبر 305 ہے، آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس اس کا نمبر۔ ہم آخر میں اس کو جو مکتبہ شاملہ اردو ہے اس پہ اوپن کر کے بھی دیکھیں گے، اور میں نے آپ کے گروپ میں اسی لیے میسج کیا تھا کہ کلاس سے پہلے آپ ایپ انسٹال کر لیں۔ کیا آپ نے انسٹال کر لی ہے اپنے موبائل میں؟ جی میم، کر لی ہوئی ہے۔ الحمد للہ۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ویسے بھی جو حدیث بخاری میں آ گئی وہ ویسے ہی صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ اسی سے متعلق آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 مینشن کی گئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماؤں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائیں، اس کی افادیت کے ماتحت۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اب آگے رضیع کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ رضیع کس بچے کو کہا جاتا ہے؟ وہ بچہ بچی جو ماں کا دودھ پیے اور روٹی وغیرہ پر نہ ہو ابھی، تو بچے کے لیے رضیع اور بچی کے لیے رضیعہ۔ اور ادھر غلام کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے، من بول الغلام۔ غلام عام طور پہ 14 سال کے لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو معرفہ بنا کے لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے شیر خوار لڑکا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکرہ سے جب ہم کسی چیز کو معرفہ بناتے ہیں تو وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لفظ نکرہ استعمال ہو تب یہ غلام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کو معرفہ بنا کے لائے ہیں تو مراد ہے شیر خوار لڑکا۔ ابو سم سے یہ حدیث روایت ہے، ان کا نام جو ہے وہ ایاد تھا، اور انہوں نے صرف ایک ہی حدیث روایت کی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم تھے، اور علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ گم ہو گئے تھے اور معلوم نہیں کہ انہوں نے کہاں وفات پائی، اور ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس حدیث کے صرف ایک یہی راوی ہیں، بلکہ یہ روایت جو ہے وہ مزید 15 صحابہ کرام سے مروی ہے جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث سے کچھ مسائل نکل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا یہ کہ لڑکی اور لڑکی کے لیے
तमाम अहकाम शरीयत के एक जैसे हैं सिवाय इस पेशाब के मामले में। तो जब तक हमें कोई नस नहीं मिल जाती तो हुक्म यही रहेगा कि लड़के और लड़की के लिए तमाम अहकामात एक ही जैसे हैं। बाकी जितने भी अमूर हैं उसमें कोई तफरीक नहीं की जाएगी, लेकिन इस मामले में चूंकि अहादीस में तफरीक आ गई है तो इसलिए हम इस मामले को इसी तरह से लेंगे। फिर दूसरा मसला ये निकलता है कि लड़की का जो पेशाब है, अगरचा 2 साल के अंदर नजिस है और इसको धोना ज़रूरी है, और जो लड़के का पेशाब है वो भी नजिस ही है, लेकिन 2 साल से कम का इतना ज़्यादा नजिस नहीं जितना लड़की का है। तो नजासत में दर्जे का फ़र्क है। हैं दोनों ही नजिस, लेकिन दोनों की तहारत में फ़र्क है। जो लड़के का पेशाब है उससे मुतालिक शरीयत हमें एक रुख्सत फराहम करती है, क्योंकि 2 साल से पहले कम में उसका जो पेशाब है वो इतना नजिस नहीं जितना लड़की का है। इस मामले में एक और हदीस भी हमें मिलती है उम्मे कैस रज़ियल्लाहु अन्हा की, कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो अपने एक शीरख्वार दूध पीते बच्चे को लेकर आई, उनके हुजरे में लेकर आई, और बच्चे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और सिर्फ छिड़का, उसको धोया नहीं। है मुतफक्कुन अलैहि हदीस है। तो इससे भी ये बात पता चलती है कि जो बच्चा है, लड़का है, उसके पेशाब को सिर्फ उसको छींटे मारे जाएंगे, उसको धोया नहीं जाएगा। और इसकी एक वजह ये भी समझ में आती है कि बच्चे का जो पेशाब है वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, तो उसकी सफाई थोड़ा मुशक्क़त वाला काम है। इसीलिए आगे ये बताया जा रहा है कि अल मुशक्क़तु तुज़लिबु तैसीरा, कि मुशक्क़त जो है वो आसानी फराहम करती है। आपको इससे क्या समझ में आता है, बताएं। मुशक्क़त किस तरह से आसानी फराहम करती है? जी सिस्टर बुशरा, आपको क्या इससे समझ में आ रहा है? मुशक्क़त आसानी फराहम करती है। मैम, मुशक्कत का मतलब तो मेहनत करना नहीं होता कि जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आसानी मिलेगी। एक माना तो यही है कि जब हम मेहनत कर लेते हैं ना बहुत ज्यादा, तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है। तो मुशक्कत उठाने जी। से इंसान बज़ाहिर तो उसको लग रहा होता है कि ये बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन जो एक बार बाद में मुशक्कत आसानी रहती है। उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। एक तो इससे यही मुराद है। और क्या समझ में आता है? कुलसुम, आप बताएं। मुशक्कत किस तरह से आसानी फराहम करती है? जी मैम, इसमें ये भी है कि जब मुश्किल काम मुशक्क़त इंसान कर लेता है तो बाद में फिर उसको थोड़ा सा काम भी मतलब वो आसान ही लगता है। ज़्यादा मुशक्क़त के बाद आसानी ही आ जाती है। ठीक है। जी अब्दुल राफे या सुमेरा, आपको इससे क्या समझ में आया? मुशक्कत आसानी फराहम करती है। अगर इस हदीस के दायरा कार के में आप रह के सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नुक्ता कहाँ पे पहुंचता है। जी मैम, ये वो लड़के के पेशाब के बारे में है कि वो ज्यादा दूर तक जाता है तो उसको धोना मुशक्कत होगी, इसलिए उसको बचने के लिए मतलब आसानी फ्राहम की है कि बस छींटे मार दिए जाएं तो वो साफ हो जाता है। सही है। तो इस मामले में चूंकि मुशक्कत थी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक तरह से हमें आसानी फराहम की है। तो शरीयत का कायदा जो है ना वो यही है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मुसलमान जो है वो मुशक्कत में पड़े। इसीलिए आप देखें कि कुरान में भी जहाँ पर रमज़ान के रोज़ों का जिक्र है तो क्या फरमाया गया कि अगर तुम हालत सफ़र में हो या तुम में से कोई मरीज़ है तो वो रोज़े मौखर कर सकता है, फिर रमज़ान के बाद वो उसको रख ले। तो ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे लिए आसानी है। और सूरतुल हज में आता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी, हमारे दीन में कुशादगी है। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जो बच्चे का पेशाब है वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें एक रुखसत और आसानी दे दी कि उस पे सिर्फ छींटे मारना ही उसको कफ़ायत कर जाएगा। अब यहाँ पे एक ये भी वजह है, इसकी उलमा कराम बयान करते हैं कि लड़कों को अक्सर बाहर मस्जिद में ले जाया जाता है, तो इसलिए शरीयत ने उनके मामले में नरमी कर दी है कि बच्चों को आमतौर पे लोग मसाजिद में अपने साथ ले जाते हैं। तो अगर इतनी सख्ती कर दी जाती तो फिर मुशक्कत हो जाती। तो ये भी एक वजह उलमा कराम
پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ لڑکے کے پیشاب میں زیادہ گرمی اور حرارت ہوتی ہے جو فضلے کی نجاست کو کم کرتی ہے، اس لیے اس پہ صرف چھینٹے مارنے کا حکم ہے، جبکہ لڑکی کے پیشاب میں حرارت کم اور نجاست زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دھونے کا ذکر ہے۔ اور پانی کی مقدار اس میں کتنی ہوگی؟ اتنا چھڑکا جائے کہ متاثرہ حصے پر غالب آ جائے، نہ اتنا کم ہو کہ کفایت نہ کرے اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ قطروں کی صورت میں بہہ پڑے۔ اچھا، یہ جو اوپر آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی، حدیث ام قیس رضی اللہ عنہا، اس کا بھی آپ نمبر نوٹ کر لیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 223 ہے۔ اور اس سے بھی ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نص یہی بتا رہی ہے جو اس میں لکھا گیا ہے کہ دونوں کی طہارت میں تفریق ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مزید قول بھی ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے امام مالک کا ایک قول ہے کہ دھونا ضروری ہے، اور حضرت علی، حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام اسحاق راہویہ، ان لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ لڑکی چھوٹی شیر خواہ بھی ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف پانی کا چھینٹا مارنے سے کام چل جائے گا۔ ان کے نزدیک یہی مسلک رائج ہے، جبکہ یہ مسلک جو ہے وہ زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ جب ایک تفقہ یعنی فقہی مسئلے کے مقابلے میں، یعنی یہ جو چاروں ائمہ ہیں ان کا جو استدلال ہے، اس کے مقابلے میں جب صحیح حدیث سامنے آ جائے گی نا تو ہم صحیح حدیث کو فالو کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تک صحیح حدیث نہ پہنچی ہو، اور اس کی کیا وجہ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کیوں صحیح حدیث نہیں پہنچی ہوگی؟ جی، کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کے کہ یہ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ یہ اختلاف ائمہ کے درمیان کیوں پیدا ہوا؟ میم کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے دور کا آئمہ کرام تھے نا۔ اچھا، اس دور میں دیکھیں کہ اس تو طرح سے ان میں فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ فاصلے بہت زیادہ تھے، اور ہو سکتا ہے ایک حدیث جو ہے وہ ایک فلاں اسپیسیفک صحابہ کرام سے مروی ہو، اور وہ امام ابو حنیفہ جہاں پہ رہتے ہوں وہاں پہ وہ صحابی رسول نہ ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے ان صحابی رسول کو جو احادیث معلوم تھی تو وہ اس سے استفادہ نہ کر سکے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس معاملے میں آم، استنباط کیا، یعنی جو ان کے پاس علم تھا قرآن اور حدیث کا، اس کی روشنی میں انہوں نے استنباط کیا جو مسائل نکلے ان کا۔ لیکن آج ہم جس دور میں ہیں ہمارے پاس چاروں ائمہ جو ہیں ان کے اقوال ہیں، اور تمام صحیح احادیث بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اس دور میں تو کمیونیکیشن اتنی واسٹ نہیں تھی، فاصلے بہت زیادہ تھے، اور اس کے لیے بھی جو ذرائع استعمال ہوتے تھے وہ بہت سلو تھے۔ سفر کرنے کے لیے ہزاروں میل دور جانے کے لیے کئی مہینے کی مسافت آپ کو طے کرنی پڑتی تھی، اور دوسرے اس دور میں اس طرح کمیونیکیشن بھی نہیں تھی موبائل کے ذریعے۔ تو اب ہم الحمدللہ جس دور میں موجود ہیں، آج ہمارے پاس ہر صحیح حدیث بھی موجود ہے، اور چاروں اماموں کے کیا ہیں، اقوال بھی موجود ہیں۔ تو آج جو محدثین ہیں یا فقہاء ہیں وہ ان چاروں کی آراء کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس میں سے جو صحیح حدیث کے مطابق ہوتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور باقی سب کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ چاروں ائمہ بھی اپنے بارے میں یہی کہا کرتے تھے کہ ہماری جو رائے ہے یا جو فقہ ہے، جو ہمارا استدلال ہے، اگر وہ صحیح حدیث کے مطابق ہو تو اس کو لے لیں، اور اگر وہ ٹکرائے اس سے تو اس کو آپ رد کر دیں، اس کو نہ لے لیں۔ یہ چاروں ائمہ بھی اسی بات پہ زور دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے ایک اور یہاں پہ رائے دی جا رہی ہے، اس کے برخلاف ایک دوسرا مسلک ہے جس کو محدثین مرجوح قرار دیتے ہیں۔ اس آپ کے مذکرے میں نا کچھ مسٹیکس ہیں، یہ میم مرجوح یہ رے جیم واو ہے جی۔ یہاں پہ لکھا ہے ہاں یہی مسلک زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے ہاں کہا جی یہ مسلک صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ جی، یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، اس کو آپ کریکشن کر لیں کہ یہ مسلک جو ہے وہ زیادہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہے۔ اوپر جو صحیح بخاری کی حدیث آئی ہے نا، اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں کہ کون سی آرا جو ہے نا وہ اس سے میچ کرتی ہے، جو آرا اس سے میچ کرے گی ہم نے اسی کو لینا ہے، باقی سب صرف ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ کا جو اب دائرہ کار ہے نا تھوڑا واسٹ ہو گیا ہے، جو ایک عام اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو صرف ایک راجے چیز پڑھائی دی جاتی ہے جو صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ چونکہ ایڈوانس ہیں تو اس لیے آپ کو جو باقی فقہا ہیں ان کی آراء بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اس کا اس کے بارے میں یہ رائے ہے، اس
اس کی یہ رائے ہے۔ اچھا، ایک دوسرا مسلک اس بارے میں یہ ہے جس کو محدثین مرجوح کہتے ہیں۔ میم رے جیم واو ہے یہ ورڈ، اس کو آپ صحیح کر لیں، جس کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑوں کو بھی لڑکی کی طرح دھویا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور روایت جو ابو داؤد میں آئی ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور ابن خزیمہ میں بھی آئی ہے، مرجوح کا مطلب ہے کہ یہ رد ہے، یعنی یہ جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہے جو اوپر صحیح بخاری کی حدیث آئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور روایت ہے جو ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور ابن خزیمہ میں بھی آئی ہے، اور اس کا بیان کرنا بھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عباس جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ، کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پیشاب کیا تو آپ نے دھویا نہیں، صرف پانی کا چھینٹا مارا۔ تو یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 375 نمبر پہ آئی ہے، ابن ماجہ میں 522 نمبر پہ اور ابن خزیمہ میں 282 میں۔ اب اس حدیث کے مقابلے میں کیا ہم اس حدیث کو لیں گے یا اوپر جو فقہا کے آراء آئی تھیں ان کو لیں گے؟ آپ بتائیں، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا نہیں، ہم حدیث کو لیں گے، ہم رائے کو نہیں لیں گے نا امام کی۔ ہم حدیث کو لیں گے۔ جب ہمارے سامنے صحیح حدیث آ گئی تو پھر ہم جو فقہا کی آراء ہیں اگر وہ اس سے ٹکراتی ہیں تو پھر ہم ان کو نہیں لیں گے۔ تو ابھی میں آپ کی پریکٹس بھی کرواؤں گی کہ آپ ان احادیث کو جو آپ کے پاس مکتبہ شاملہ اردو ہے اس میں اوپن کر کے دیکھیں تاکہ آپ خود بھی احادیث کو کھول سکیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جو حضرت ایاد یعنی ابو سم کی روایت ہے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی، اور یہ مسئلہ دراصل راجے ہے۔ راجے کہتے ہیں جو صحیح بات ہوتی ہے، جو اوتھینٹک بات ہوتی ہے، اور اسی کو ترجیح دی جائے گی، یعنی لڑکے کے پیشاب کے اوپر چھینٹے مارے جائیں گے اور جو بچی کا پیشاب ہے اس کو دھویا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر چھڑکا لیکن اس کو دھویا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 286 اور صحیح بخاری میں یہ حدیث 223 نمبر پہ موجود ہے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 523 نمبر پہ ہے۔ اس کے برخلاف امام ابن حزم اندلوسی کا ایک عجیب و غریب مسلک ہے اور اس میں ان کا تفرد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، تفرد کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس قول میں واحد ہے اور کوئی بھی ان کا ثانی نہیں ملتا اس قول میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے لڑکے بالغ ہونے تک لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غالباً ان کی نظر سے صحیح حدیث نہیں گزری جو ترمذی کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اب چنانچہ راجع مسلک یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا پیشاب نجس ہے۔ دودھ پیتا بچہ یا بچی ان کے پیشاب سے پانی کا طریقہ مختلف ہے۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے جبکہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اس آخری والے کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ اس میں ایک راجع تھا یعنی نچوڑ تھا۔ ہم نے صحیح بات اس میں سے جو اخذ کی وہ یہ تھی، ہم نے 3 احادیث کا جائزہ لیا جو صحیح درجے کی تھیں اور کچھ فقہا کی آراء کا بھی جائزہ لیا اور پھر ہم نے ایک راجع کال پیش کیا کہ اس میں راجع کال کیا ہے۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم، الحمدللہ۔ چلیں اب آپ جو سب سے پہلی حضرت ابو سم کی حدیث تھی وہ ہم اوپن کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی ایپ سامنے اوپن کر لیں۔ سنن النسائی کی حدیث نمبر 305 آپ اوپن کریں گے۔ میں بھی آپ کے سامنے کھول لیتی ہوں مکتبہ شاملہ اردو۔ جی آپ سب نے کھول لیے؟ جی میم کھول لی۔ اب یہاں آپ حدیث پہ کلک کریں، قرآن کے نیچے حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث پہ کلک کر کے آپ کو یہ کتابیں یہاں پہ شو ہوں گی۔ سب سے اوپر صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم، سنن نسائی ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، یہی کتابیں ہمیں چاہیے۔ اس میں آپ سنن نسائی پہ کلک کریں جو تیسرے نمبر پہ ہے۔ کلک کر لیا اس پہ آپ نے؟ کیا آپ سب نے انسٹال کی ہے یہ ایپ؟ میں نے آج گروپ میں میسج کیا تھا اور میرے ذہن میں تھا پہلے سے ہی کہ میں نے آپ کی پریکٹس کروانی ہے آج انشاءاللہ۔ آپ سب نے انسٹال کی ہے؟ جی سسٹر کلثوم، سسٹر مریم، سسٹر سمیرہ اور عبد الرافع کے نام سے کون ہے؟ جی میم، میں نے پہلے سے ہی کی ہوئی تھی۔
यहाँ पे अब जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, आप 305 लिख लें, 305, और फिर तलाश करें पे आप क्लिक करें। मैम जी, आप साथ साथ कर रहे हैं ना? जी सुना मैम कर रहे हैं साथ साथ। मुझे नजर आ रही है, इस पे आप क्लिक करें। ये देखें, ये हदीस खुल गई है। हजरत अबू सम रजील्लाहु अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के पेशाब की वजह से कपड़ा धोया जाएगा और लड़के के पेशाब की वजह से पानी छिड़क दिया जाएगा। और इस ऐप में जो है ना, तशरीह भी दी गई है। तशरीह में उन्होंने लिखा है, यानी उस लड़के ने जिसने अभी खाना शुरू ना किया हो, जो भी सिर्फ बच्चे के दूध में हो। आप सबने ये खोल लिया है, और ये देखें यहाँ पे ये सही लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हुक्म जो है शेख अलबानी रहमहुल्लाह का है, उन्होंने इस हदीस को सही करार दिया। ये सही दर्जे की हदीस है। और मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी वो आपने ऐसे ही करनी है कि आपने हदीस को तलाश करना है और फिर वो सारी कॉपी करके मुझे सेंड करनी है, जिसमें साथ हुक्म भी हो। आप सबने ओपन कर लिए तो इस तरह से? जी मैम कर लिए। हाँ। नहीं मैम कर तो लिया, लेकिन वो एक मिनट, मेरा भी वो जो पेज है ना, तलाश करें के बाद हदीस नंबर और बाब खुला है, लेकिन इस तरह का पेज नहीं खुला जो आपने खोला हुआ है। क्लिक करें उसके ऊपर, हदीस के ऊपर, ये देखें सुनन निसाई पर क्लिक करें। मैंने कर लिया था, सुनन निसाई पे क्लिक किया, आगे एक नंबर के ऊपर थ्री, 305 लिखा। अब तलाश करें। अब ये नीचे आ गई है ना, नीचे वाली पे क्लिक करें जो उर्दू लिखी अच्छा हुई है। अच्छा। अच्छा अच्छा, उर्दू वाली पे, हाँ जी हाँ जी, अब कर लिया। क्लिक करेंगी ना तो देखें आपको सामने ही अब शो हो रही है। जी जी। आप ऊपर देखें, इसका बाब भी लिखा गया है, बाब बउलुल जारिया। और किताब, कौन सी चीजें गुस्ल वाजिब करती हैं और कौन सी नहीं, इसमें ये हदीस जिक्र की गई है। अच्छा, अब दूसरी हदीस हम देखते हैं, वो भी आपने इसी तरह से खोलनी है। वो हदीस थी सही बुखारी की। अब आपने इसी तरह सही बुखारी पे क्लिक करना है, और ऊपर जहाँ 1 लिखा हुआ है वहां आप 223 लिखें और फिर तलाश करें। नीचे हदीस आ जाएगी, वही उम्मे कैस वाली जो हमने भी पढ़ी थी। ये सेकंड नंबर पे हदीस उम्मे कैस, ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया। हदीस उम्मे कैस, जिसको कहा गया कि ये मुत्तफक्कुन अलैहि रिवायत है। मुत्तफक्कुन अलैहि रिवायत कौन सी होती है? मैम जो सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में हो। दोनों में हो। तो यहाँ पे देखें, इस हदीस की रावियां हैं उम्मे कैस रजीला अन्हो, और वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में वो अपना छोटा बच्चा लेकर आई जो खाना नहीं खाता था, यानी शीर ख्वार था। तो आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उस बच्चे ने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, तो आपने पानी मंगवाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं। तो ये देखिए, सही बुखारी की ये हदीस है, और सही बुखारी की हदीस तो वैसे ही सही दर्जे की है। तो सही बुखारी में जब कोई हदीस आ जाए तो उसके मुकाबले में जितनी भी आरा हों या जितने भी मुतजाद कॉल हों जो कॉन्ट्रडिक्ट करें, वो सब रद्द होंगे। आप सबने खोल लिया ये? जी मैम खोली हुई है। सिस्टर कुलसूम आपने भी खोल लिया है? सिस्टर समीना, सिस्टर जी मरियम, मेरा। मैडम खोली हुई है, खोल ली है। मैडम इस वक्त तो खुल गई, बाद में खुलती नहीं है। मैं एक हदीस आपको भेजी थी ना, तो वो एक चौथा सवाल है ना, वो हमें भी सुना हुआ कहीं कबर में चौथे सवाल इल्म के बारे में पूछा जाएगा, ये इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। ये मैंने देखना था तो मुझे मिल नहीं रही थी वो। मैं आप मुझे सेंड कर दें। अच्छा, अब ये आखिरी हदीस है, हम इसको भी देखते हैं। इसका ये रेफरेंस आपकी बुक में दिया गया, मैंने इसको हाईलाइट किया है। सुनन अबी दाऊद में ये हदीस 375 नंबर पे है। तो हम खोलते हैं सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 375 और इब्ने माजा की 522। पहले आप 375 खोलें, सुनन अबू दाऊद की। सुनन अबी दाऊद पे क्लिक करें और ऊपर लिख दें 375 और तलाश करें। ये देखें, यहाँ पे ये भी सही दर्जे की हदीस है, साथ हुक्म लगा हुआ है, ये देखें। ये हजरत बिनते हारिस, बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं
کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے کہ انہوں نے پیشاب کر دیا. تو میں نے کہا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے دے دیں کہ اسے دھو دوں. آپ نے فرمایا صرف لڑکی کا پیشاب ہی دھویا جاتا ہے اور لڑکی کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں. یہی روایت ابن ماجہ میں بھی ہے. ابن ماجہ میں یہ 522 نمبر پہ ہے. سنن ابی داؤد کی کھول لی آپ سب نے؟ 375 نمبر پہ. جی جی کھول لی. اب ابن ماجہ کی کھولیں 522. ابن ماجہ پہ کلک کریں، اوپر جہاں 1 ہے وہاں پہ 522 لکھیں، یہ تلاش کریں. تو یہ دیکھیں وہی حدیث جو ہے نا وہ یہاں پہ کھل گئی ہے اور نیچے تشریح بھی دی گئی ہے. اور یہ تشریح جو ہے وہ درست ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہے وہ کپڑے پر ایک ہی جگہ لگتا ہے تو اسے دھونا آسان ہے، جبکہ بچے کا پیشاب جو ہے وہ بکھر کر کپڑے کے زیادہ حصے پر یا زیادہ جگہ پہ لگ جاتا ہے تو اس کے لیے دھونے میں مشقت ہے. تو یہاں پہ شریعت نے پھر ہمیں آسانی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھتے ہیں، اس لیے اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا. اسی مشقت کی وجہ سے بلی کا جو جوٹا ہے اس کو بھی پاک قرار دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھروں میں بہت آتی جاتی رہتی ہے اور اس سے بچاؤ بہت دشوار ہے. اور بچہ جب کھانے کھانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اس قدر شعور آ جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس حاجت کے بارے میں بتا سکے، تو لہٰذا اس وقت اس کے پیشاب سے اجتناب آسانی سے ممکن ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے ہیں وہ ہماری سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھے ہیں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا. تو ہمارے دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب ہماری حیثیت اور دسترس کے مطابق ہیں. ہمارے دین میں مشکل نہیں ہے، مشقت نہیں ہے. جو انسان بھی صحیح معنوں میں دین پہ چلنے والا بن جاتا ہے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، قرآن اور صحیح احادیث کو وہ فالو کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں اللہ کی خاص رحمت اور برکتوں کا نزول شروع ہوتا ہے. جبکہ آج میجورٹی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دین پہ چلنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں اس بات پہ شرح صدر ہے کہ واقعی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں یا نازل ہوتی ہیں زندگی میں جو قرآن سے جڑ جائے؟ نہیں میم، ہم، لوگ کہتے ہیں کہ دین آج پہ اس کا جو، چلنا مشکل ہے، ہم سب سے الگ نظر آنے لگ جاتے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو بس المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہی دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دین پہ چل رہے ہوں، کیونکہ وہ اس کو باعث فخر نہیں سمجھتے، وہ اس کو کامیابی کی علامت نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ دین جو ہے نا وہ کامیابی ہے، یہ قرآن کامیابی ہے. جو اس پہ چلے گا وہ دنیا میں ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ اتنا کامیاب نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے پاس وہ اتنا وہ لیول یا سٹیٹس نہیں وہ حاصل کر پاتا. لیکن ایک چیز اس کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور وہ ہے شرح صدر اور دل کا سکون. یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اسی راستے سے اور اسی چیز سے حاصل ہوتی ہے. کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ نے اپنے ذکر میں اور قرآن میں رکھ دیا. بظاہر دیکھنے میں جو بھی کہے، لیکن ایک دل کا سکون اور اطمینان ایسا نصیب ہوتا ہے کہ بے شک لاکھ مخالفت ہو، لیکن جو ایک بار اس راستے کا مزہ چکھ لے وہ پھر اس کو ترک نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور اللہ کی بھی مدد اپنے ایسے بندوں کے ساتھ رہتی ہے، شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اور آپ نے اپنی اسائنمنٹ مجھے جلد بھیج دینی ہے. یہ آج میں نے آپ کو پریکٹس اسی لیے کروائی ہے، گروپ میں اپنی آپ اسائنمنٹ دیکھیے، بلکہ میں اس کو ٹیگ کر دوں گی، وہ آپ نے کوشش کریں اسی ہفتے سینڈ کر دیں. ابھی آپ میم نے کون سی اسائنمنٹ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے وہ پوچھا بھی تھا کہ یہ کون سی اسائنمنٹ کا آپ کہہ رہی تھی. گروپ میں بھیجی تھی آپ کی ونٹر ویکیشنز سے پہلے. میں اس کو اچھا. میں اس کو بھی ٹیگ کرتی ہوں تاکہ آپ سب کو وہ شو ہو جائے. گروپ چیک کیجیے، میں نے اس کو کیا ہے، ٹیگ کیا. اس کو میں نے پن کر دیا ہے 30 days کے لیے. یہ آپ کو اوپر شو ہوگی اور اس کے نیچے میں نے
इस ऐप का लिंक भी सेंड किया था और जामे खादिम अल हरमैन का लिंक भी सेंड किया था। अगर आप में से कोई अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। साथ एक लिंक भी था यूट्यूब का उसको इंस्टॉल करने का तरीका। अच्छा अच्छा, अब असाइनमेंट है कि मंदरजा वाला हदीस का आपने शेख अलबानी का हुक्म चेक करना है। जी, तरीका आपको, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तरीका यही है जो मैंने आपको आज दोबारा से रिवाइज करवा दिया। ठीक है। अच्छा मैम, ये शेख अलबानी का हुक्म कैसे चेक करना है हमने? किस ये ये? जैसे ये साथ इसके हसन लिखा हुआ है जी जी, हाँ जी। तो ये हुक्म है इसका। हसन दर्जे की हदीस भी सही दर्जे की होती है। आपने ये देखना है कि इस हदीस के साथ क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, हसन लिखा हुआ है, ज़ईफ लिखा हुआ है। तो आपने बेशक स्क्रीनशॉट लेके हदीस का आप मुझे भेज दीजिएगा। आप सब अच्छा जी। बेसिस पे मुझे भेज दें, कोशिश करें इसी हफ्ते भेज दें, बहुत आसान सा काम है। जी ये जी। असाइनमेंट के जरिए आपकी एक प्रैक्टिस करवाना मकसूद है कि हम जिस तरह के फितनों के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें ये तरीका आना चाहिए कि हम अहादीस को खुद से सर्च करें और चेक करें कि आया वो सही है या नहीं, फिर हम उन्हें फॉरवर्ड करें। ऐसे बगैर सोचे समझे ना हम फॉरवर्ड की क्लिक्स करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मामला है, ये कोई आम कॉल नहीं है। आपने फरमाया जो मुझ पे जानबूझ के झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले, इतनी सख्त वईद है इसके बारे में। इसलिए पहले हम उसको खुद श्योर उस पे हों, सर्च करें उसको, चेक करें कि वो सही हदीस है, फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें। चलिए अब इसको हम एंड कर लें। जी, एंड कर लें इसे अब। सब क्लियर है आपको? जी मैम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वाह, ठीक।